بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our fifth session of module 10. الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی سفر طے کرنے کے بعد اب ہم 20ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں، اور 20ویں صدی کی باتیں کرتے ہوئے ہم نے تقریباً 3-4 کلاسیں ہو چکی ہیں اس پر، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ پرانی، جس طرح میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ پرانی جو کلاسیں تھیں جن میں ہم اسپیسیفکلی آٹومن امپائر یا امیہ خلافت یا عباسی خلافت اس کی جب بات کرتے تھے تو وہ ایک پورا ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک سیاق و سباق، اور پھر اس کی ایک پوری سٹوری اور پوری ایک حکایت موجود ہوتی تھی۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اب آپ چونکہ مسلم امپائر کوئی باقی نہیں رہی ہے، یعنی کہ چونکہ ہم اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو امپائر ہسٹری تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، بلکہ آفیشلی تو 1923 میں ہی ختم ہوئی ہے، جب خلافت ختم ہو گئی دنیا سے، اسلامی خلافت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد چونکہ مختلف ممالک ہیں پوری دنیا میں، جو مسلمان ممالک ہیں وہ ابھی بھی اپنے اپنے طور پہ انڈیویجولی اپنے آپ کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر دنیا کے جو طاقتور دنیا کے جو احکامات ہیں وہ چلتے ہیں۔ اس کی عکاسی ہمیں آج کے دور میں بھی ملتی ہے، خاص طور سے آج کے دور میں ملتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شروع ہو چکی تھیں خلافت موومنٹ کے ختم ہونے سے بھی پہلے، اور اب یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ پھر ہم نے 20ویں صدی میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب دنیا کے حالات مختلف ہوئے اور مسلمانوں کو جب ختم کر دیا گیا بائی ڈیزائن، مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی، تو پھر دنیا میں ایک نئی چیز نے کروٹ لی۔ دنیا میں یہ جو کولونائزیشن تھی، یہ بڑھتے بڑھتے اب اس حد تک پہنچ چکی تھی، امپیریلزم اور کولونائزیشن، یا اس کو کہہ لیجیے کہ دوسرے طاقتور ممالک نے جو چھوٹے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی جو بھی ان کی اکانومی ہوتی تھی اس کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ لوٹ مار کر کے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ساری طاقتور دنیا نے، جس میں سب سے بڑھ کر انگلینڈ تھا، برٹش تھے، پھر آپ باقی دنیا میں آپ لے لیجیے پورچوگیز تھے، نیدرلینڈز والے تھے، اور اس طرح کے 4-5 ممالک تو مین تھے جنہوں نے کولونائزیشن کی، لیکن اور بھی بہت سے تھے، اٹلی بھی تھا، یورپ کے زیادہ تر ممالک جو تھے ان لوگوں نے یہی کیا۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوا کہ پھر دنیا بھر میں ان لوگوں کی نفرتیں شروع ہو گئیں۔ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ایک ریزسٹنس قائم ہوا، جس نے برٹش رول اور دوسرے جو رولز تھے، ڈچ رولز یا پورچوگیز رولز کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ اس میں بہت خون خرابہ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو شاید یہ احساس ہو گیا کہ اب ان کے جانے کا وقت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب چونکہ ہم سب کانٹیننٹ کی باتیں کر رہے ہیں کافی دنوں سے، تو سب کانٹیننٹ میں بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی۔ اس میں جو ڈھکے چھپے کچھ ایسے
ڈھکے چھپے میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں یا ایون پاکستان کے کریکولم میں ان لوگوں کو نہیں پڑھایا جاتا. اگر ان کے شروع میں اس قسم کی پاکستان اسٹڈیز میں یا اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں کبھی کوئی چیپٹرز موجود تھے تو وہ اب نکال دیے گئے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب برٹش رول، جب برٹش راج لگا تو اس وقت پھر مسلمانوں کے اندر ایک ریبیلین قائم ہو چکا تھا، اور انہوں نے پھر فائٹ کرنی شروع کی، جس میں پھر آپ انشاءاللہ ہم ان کو بھی اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں، جس میں پھر آپ کو شاہ ولی اللہ جیسے لوگ، شاہ اسماعیل شہید، یہ سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی ایفرٹ جاری رکھی اس چیز پر کہ مسلمانوں کو کا جو قتل عام ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ذاتی ہے. برٹش نے تو ہندو مسلمان دونوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور جو کانگریس بنی تھی وہ باقاعدہ برٹش کو ہی باہر نکالنے کے لیے بنی تھی. لیکن یہ کہ پھر برٹش اور ہندو زیادہ تر ان لوگوں نے اپنے فائدے کی چیزیں دیکھ کر مسلمانوں کو، جب کہ پارٹیشن بھی ہوا، پاکستان بھی بنا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حصے میں پہلی بات تو یہ کہ تمام جو میجورٹی مسلم ایریاز تھے وہ سارے نہیں ملے پاکستان کو، اور پھر جو ملے بھی تھے ان کے اندر کس طرح سے ٹیررزم کو اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یہ زبان کے اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا زبان پہ یا ان چیزوں وہ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ پھر پاکستان میں ان تمام چیزوں کی ہمیں کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آئی پورے 75 سال. اب ہم لوگ 75 76 سال میں پہنچ چکے ہیں. اچھا، تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک اس طرف کا سلسلہ تھا. ہم لوگوں نے پھر دیکھا کہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے، پریشرز کی وجہ سے، اور پھر جو بڑے ممالک تھے ان لوگوں کی پھر آپس کی بھی رفٹ شروع ہو گئی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ رشیا ٹیریٹوریز کے لحاظ سے تو بہت بڑا تھا، لیکن یہ کہ برٹش نے جس طرح سے کولونائزیشن وغیرہ کی تھی، دے ور آل واچنگ. اور امریکہ ایون دو کہ ہر دفعہ دونوں ورلڈ وارز میں اس نے برٹش کا ساتھ دیا، لیکن بہرحال اس کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، جن انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اس نے ایک خاص موقع کے اوپر وار جوائن کی، اور خاص موقع کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے لوگ بھیجے یا اپنے اپنے لوگوں کو اس وقت انوالو کیا کہ جب ان کی اپنی انٹرسٹ پہ ضرب آ رہی تھی. تو بہرحال تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی. پھر 20ویں صدی کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ 1900، بلکہ ہم آگے چلتے ہیں، اب 1900 سے لے کے 1918 تک کی ہم نے ہسٹری پڑھی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ 1914 میں جو ہے ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں. تو 1918 میں وہ ختم ہوئی. پھر 1919 میں پھر سمجھیے کہ سوری 1919 سے 1939 تک کی ہسٹری ہم نے پڑھی، جو تقریباً 1940 تک پہنچ جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت پھر ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی. ورلڈ وار 2 جو ہے 1939 سے 1945 تک رہی. تو اس میں بھی پھر ٹورڈز دی اینڈ جو ہے امریکہ انوالو ہو گیا تھا، اور پھر وہ جو جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا کے، اور یہ تقریباً وار پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. تو یہ ہم لوگوں نے ابھی تک آپ سمجھ لیجئے کہ اسٹڈی کیا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ بلکہ اس موقع کے اوپر اگر میرے خیال میں اگر میرا یہ پول چل گیا تو ایک سیکنڈ. اگر آپ لوگ مجھے دے دیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ should we continue and end this class within next few weeks, or should we go in detail uh, یہ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کو پول کے طور پہ دے رہا ہوں، تو آپ لوگ پلیز جلدی سے اگر مجھے اس کا رسپانس کر دیں تو پھر میں اس لحاظ سے اپنے کلاس کو آگے ڈیزائن کرتا ہوں.
اچھا، اب آپ لوگوں کو اگر پول نظر آ رہا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلا سوال ہے کہ ہم اس کلاس کو ود ان جو ہے کچھ ویکس میں ختم کر دیں، کیونکہ اب ہم لوگ پریزنٹ 20th سینچری میں پہنچ چکے ہیں اور پھر 21st سینچری کا ابتدا ہے. تو اس کو میں ریپ اپ کر سکتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ کمپلیٹ دا کلاس. یا پھر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان موومنٹ کے بارے میں بات کریں تو پھر وہ ڈیٹیل میں پھر اس کی کئی کلاسیں اور ایڈ ہو جائیں گی. تو اگر آپ لوگ پلیز جلدی سے تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دے دیجیے یہیں پر، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک صرف 7 لوگوں نے کیا ہے، تو پلیز آپ لوگ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ لوگ سمپلی کلک کر دیں جو بھی آپشن آپ کو پسند ہے. پہلا آپشن ہے کہ کلاس کو اینڈ کر دیجئے اور جو ہے وہ یعنی کہ ود ان نیکسٹ 2-3 ویکس ہم اس کلاس کو ریپ اپ کر دیں گے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور پاکستان موومنٹ میں ڈیٹیل میں جائیں گے، کیونکہ پاکستان موومنٹ پھر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل بہت ہی یونیک سی تحریک ہے جو بہت سے لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، ایون بہت سے پاکستانیوں کو نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے کتابوں سے وہ چیپٹرز نکال دیے جاتے ہیں. تو سب ٹو یہ، کیونکہ ہمارے پاس آڈینس جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہے، انڈیا سے بھی ہے، اور بھی لوگ جو پورے دوسرے ممالک میں سیٹلڈ ہیں وہ بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ پلیز ابھی صرف 10 رسپانس آئیں، تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو لٹل مور. آج 18 اٹینڈیز ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر انجم نے اپنا ٹیکسٹ میسج میں بھی میسج بھیج دیا ہے. تو منٹ اور دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کلاس کنٹینیو کریں گے. 11 لوگوں کا رسپانس آ چکا ہے. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ریزلٹ بھی شیئر کر دوں گا. چلیں لاسٹ 30 سیکنڈس. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک آپشن سلیکٹ نہیں کیا تو پلیز جو اسکرین پہ آ رہا ہے آپ اس کو ماؤس سے، یا اگر آپ فون پر ہیں تو صرف وہ آپشن کلک کر دیجئے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رسپانس مجھے مل جائے گا. اچھا، ابھی کسی نے جوائن کیا ہے تو میں ان کو 2 سیکنڈ دے دیتا ہوں کہ آپ جنہوں نے بھی جوائن کیا ہو پلیز یہ جو پول ہے آپ کے اسکرین کے اوپر، اس میں اپنا آپشن سلیکٹ کر لیجیے جلدی سے. چلیں ٹھیک ہے، صرف 11 لوگوں کا رسپانس آیا ہے، اور 1 سیکنڈ میں دیکھتا ہوں. اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دو لوگوں نے کہا ہے 18% کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، اینڈ کر دینا چاہیے، اور 9 لوگوں نے کہا ہے 11 میں سے 82% کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جزاک اللہ، آئی تھنک آئی گیٹ این آئیڈیا. تو میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر پاکستان موومنٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اور پھر یہ کہ یہ میں واٹس ایپ کے اوپر بھی ایک پول بھیج دوں گا، تو جو لوگ آج کلاس نہیں اٹینڈ کر پا رہے پھر وہ لوگ انشاءاللہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے 20th سینچری 1940 to 1947. نا اس موقع کے اوپر اب ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم لوگوں نے پاکستان موومنٹ کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ورلڈ وار 1 کا آپ کو دکھایا تھا. یہ ساری چیزیں ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں 1921 سے. یہ جو لاسٹ کلاسز میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا 19. اچھا، یہ میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے 1931 سے پھر آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے 1931 میں ایک جنرل اسلامک کانفرنس ہوئی جیروسلم میں، اور یہ ہوئی تھی. اگین اگر آپ لوگوں نے پچھلی کلاسیں اٹینڈ کی ہیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ جو زائنزم شروع ہوا تھا 1905 میں غالباً، اور اس کے بعد 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوئی تھی ورلڈ وار 1 کے درمیان. جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا انگلینڈ نے، اور ایک لیٹر لکھ دیا تھا زائنسٹ کے جو اس وقت لیڈر تھے کہ ہم یہودیوں کو ایک الگ لینڈ دینے کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں. یہ ورلڈ وار 1 کے دوران ہوا تھا.
تو اس کے بعد اب اس کے اوپر پروٹیسٹ تو چل رہے تھے اور یہ چیزیں چلتے چلتے آگے پہنچی تھیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان دنیا تھی، یعنی کہ پین عربک جو ممالک تھے، ان لوگوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی تھی. تو وہاں پہ ایک جنرل اسلامک کانفرنس یروشلم میں ہوتی ہے، اور اس میں ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ پورے نارتھ افریقہ، ایجپٹ، عربین پیننسولا، میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور سیریا، ان دیس علاقوں سے، اور یہ باقی جتنے ممالک ہوتے ہیں وہ سب اس میں وہ کرتے ہیں. تو ورلڈ اسلامک کانگریس جیروسلم میں ہوئی تھی دسمبر 1931 میں، اور یہ محمد امین الحسینی تھے، وہاں پہ ایک امام تھے، مفتی تھے، اور ان کے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور مولانا شوکت علی شامل تھے. مولانا شوکت علی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ تحریک خلافت کے، اور اس کے اوپر بھی ہم چونکہ اب آپ لوگوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم پاکستان موومنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، تو ان کے اوپر مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، یہ سارے لوگوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو آپ سمجھیے کہ مولانا شوکت علی اس وقت فلسطین میں تھے، اور یہ مسلمانوں کی چونکہ خلافت ختم ہو چکی تھی، اور یہ خلافت موومنٹ کو انہوں نے خلافت کے بچانے کے لیے بہت کام کیا، بہت لوگوں نے جانیں دیں، لیکن جب خلافت چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کنٹینیو کیا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ سب سے بہترین جگہ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب سے ان کو اتنا زیادہ رسپانس، ایجپٹ سے اور سعودی عرب سے پازیٹیو رسپانس نہیں تھا، تو پھر وہ فلسطین چلے گئے، کیونکہ بہرحال وہ بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سینٹر تھا. تو وہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی. جو انڈیا میں کیلیفٹ کمیٹی بن چکی تھی ایک، تو اس میں سے جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے شرکت کی تھی. اچھا، تو ان لوگوں کو یہاں پہ پھر ایک اور چیز ہوئی کہ انہوں نے پروپوز کیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائی جائے، اور جو ہے الاقصی ماسک کے پاس، یا اسی کے اندر، یا اسی کا ایز اے پارٹ آف دی کنسٹرکشن، اور اس میں جو ہے پھر اس لوگوں کو اسلامک اسکالرشپ کے لیے آگے کیا جائے، ڈگریز آفر کی جائیں، قرآن، حدیث اور اس طرح کی چیزیں پڑھائی جائیں. اور پھر اس طرح کے جس طرح کے لوگ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل لیتے، الازہر یونیورسٹی آپ کو پتا ہے فاطمید امپائر کے دوران بنی تھی، اور بہت بڑی بن چکی تھی، اور آج بھی ہے. تو اس لیول کے اوپر، اور پاسبلی اس سے بھی بڑے لیول پہ، ایک سینٹر اسلامک یونیورسٹی بنانے کی بات کی تھی مولانا شوکت علی نے، اور اس وقت جو گرینڈ مفتی تھے محمد امین الحسینی، ان کو ملا کے. لیکن یہ کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایجپٹ میں جو ہے اس کے خلاف لوگوں نے وہ کیا. ظاہر سی بات ہے، ایک تو ازہر یونیورسٹی کے ڈر گئے کہ کہیں اس سے زیادہ بڑی یونیورسٹی نہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کا جو کانسیپٹ تھا، وہ تھوڑا سا جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ ان لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر تھی. اس میں تقریباً 130 ڈیلیگیٹس آئے، جس میں 22 ممالک، مسلم ممالک کے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بھی ہوئیں کہ بھئی جوئش سے، یہودیوں سے ٹریڈ وغیرہ ختم کیا جائے، ان کی کمیونٹی سے انٹریکشن ختم کیا جائے، اور کسی طرح سے جو مسلمانوں کا فلسطین ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. آ، اس کو پھر لوگوں نے جس طرح سے ہمیشہ ایک وائڈلی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو گرینڈ مفتی ہیں محمد امین الحسینی، یہ جو ہیں اس اپنی چودراہٹ کے لیے، یا اپنی امامت کے لیے یہ سارا کچھ کام کروا رہے ہیں، اور اس کا کوئی اسلامی خلافت سے کوئی ایسا اتنا بڑا تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ سمجھیے کہ یہ ایفرٹ فیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ کبھی اٹھ نہیں سکی. آ، تو جو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ بیسکلی آپ کے سامنے ہے کہ ہولی پلیسز اینڈ دی براق وال، یونیورسٹی آف المسجد الاقصی، حجاز ریلوے، کوئی ایک ایسا ریلوے اسٹیبلش اس کو بلکہ ریوائیو کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ سلطان عبد الحمید کے زمانے میں بہت بڑی ریلوے یہ فائنلائز ہو گئی تھی. لیکن پھر اس کو جو زائنزم کا پہلا بندہ تھا، غالباً اس کا نام میں بھول جاتا ہوں، تو اس نے اس کو بم سے اڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے کچھ حصے بچ گئے تھے. اور اسی طرح سے دوسرے جو زائنزم کے جو پورٹ فولیو تھا، زائنزم کا جو سمجھے کہ پروگرام تھا، اس کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی، جو سمجھ لیجئے کہ 1931 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ پھر 1932 میں کیا ہوتا ہے کہ عراق کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے لیگ آف نیشنز. اچھا، اب لیگ آف نیشنز کیا ہے؟ لیگ آف نیشن آپ سمپل ورڈ میں سمجھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کی یونائٹڈ نیشنز ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جب ورلڈ وار ون جو ہے وہ جو ختم کروائی تھی، وہ بھی لیگ آف نیشنز نے ہی ختم کروائی تھی، اور یہ پاورفل کنٹریز کی ایک لیگ بنائی گئی تھی. لیکن اس کا مقصد
ہو اور سب لوگ مل جل کے رہیں. لیکن وہ بیسیکلی طاقتور ملکوں کے خاص طور سے امریکہ کی جو کوششیں ہیں وہ ان کو آگے بڑھانے کی چیز ہے سمپلی. تو لیگ آف نیشنز بھی یہی تھی. تو تو یہ بیسیکلی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور اس کا جو مشن تھا ورلڈ پیس کو مینٹین کرنے کا تھا. اور یہ 1920 میں بنائی گئی تھی جیسے ورلڈ وار کے آپ سمجھ لیجئے کہ ورلڈ وار کے اینڈ پہ, اور اسی کے تھرو پھر پیرس پیس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی تھی. جو مین آرگنائزیشن تھی اس نے 1946 میں جو ہے پھر یہ ختم ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پھر جو ہے یونائٹڈ نیشن نے جنم لیا, اور پھر یہ لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی اور یونائٹڈ نیشنز شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک تاریخ ہے جو یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے 1932 کی. اچھا, پھر 1934 میں کیا ہوا اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب آٹومن امپائر کے خلاف سعودی گورنمنٹ سعودیز وہاں کے جو نجد کے ایریا کے تھے وہ ان کے خلاف ہو چکے تھے عبدالعزیز ابن سعود. تو یہ ان کا پھر ایک زمانہ آیا 1934 میں کہ ان کی فائٹ ہوئی یمن سے. یمن جو ہے بالکل ساؤتھ میں سعودی عربیہ کے بالکل نیچے ہے, اور وہاں کا جو امام یحییٰ تھے ان سے ان کی جنگ شروع ہوئی, اور یہ جنگ بھی کافی بڑھ گئی تھی. پھر یہ کہ 1934 میں ہی ٹورڈز دی اینڈ پیس ٹریٹی آف طائف ہوئی. طائف میں یہ لوگ بیٹھے آپس میں اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی پیسفل ریزولوشن حاصل کرنا چاہیے. تو پھر اور وہ بھی ٹیریٹوریل کی جنگ تھی کیونکہ بالکل ساؤتھ میں تھا. پھر وہاں کے جو بارڈرز تھے سعودی عرب کے بالکل ساؤتھ میں ربوع الخالی ہے, سمجھیں ڈیزرٹ ہے, لیکن سمندر کی طرف یعنی ریڈ سی کی طرف آبادی تھی چلی آ رہی ہے. طائف سے نیچے اگر آپ چلتے چلے آئیں تو نیچے آ کے پھر یمن شروع ہو جاتا ہے. تو یمن کی کچھ ایسی بارڈرز تھے جن کے اوپر کانفلکٹ تھا, تو ان چیزوں کو پھر ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ اس کو سنبھالا گیا. پھر 1935 میں اب آپ اس طرف آ جائیے دوسری طرف یعنی کہ ایران کی طرف. تو یہ اس وقت تک جو ہے پرشیا کہلاتا تھا, اسی لیے پرشین امپائر کہلاتی تھی. لیکن 1935 میں جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ان کے جن سے سفارتی تعلقات تھے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی اب آج سے ہماری جو نام ہے وہ پرشیا کے بجائے ایران ہوگا. اور ایران بیسیکلی لینڈ آف آرینس, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ سب آرینس کا ہے. ہماری طرف بھی انڈیا پاکستان میں بھی آرینس ہی آئے تھے. تو یہ جو یہاں پہ جو سیٹل ہو گئے تو مین علاقہ جو تھا یہ ایرانیوں کا آرینس تھے, جو اب پھر اس دن سے ایران کہلانے لگا. تو ایران سمجھ لیجئے کہ ایگزسٹ تو کرتا تھا ایز اے پرشیا, لیکن ایز اے ایران وہ 1935 میں وجود میں آیا. اچھا, 1936 میں اب کیا ہو رہا ہے کہ اب حالانکہ ہم لوگ سمجھتے تھے یعنی کہ میری بھی اپنی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے 5-10 سال میں اسرائیل میں جو ہے بہت زیادہ جو پاپولیشن کو لے کے آیا جا رہا ہے خاص طور سے رشیا سے, تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ ساری لینڈ نہ صرف یہ کہ جوز کی اپنی ہے بلکہ یہ ساری لینڈ میں سے جو ہے مسلمانوں کو یعنی جوز جب اتنے زیادہ پاپولیشن میں ہو جائیں گے تو لامحالہ ان کو اپنے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے وہاں پہ کنسٹرکشنز کرنی پڑیں گی, تو وہ پھر اپنے کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے زمانے میں پھر جیروسلم کو کیپٹل بنا دیا گیا, پہلے جو ہے وہ ٹیل اویو تھا. تو بہرحال تو اس زمانے میں آپ سمجھے 1936 1937 میں جو ہے یعنی کہ چینجز آئے. شروع میں جب جوز کو دیا گیا تھا بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد ایریا, تو اس وقت تقریباً 57,000 جو پاپولیشن تھی وہاں پہ, جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے کسی ملک کے لیے کسی شہر کے لیے. لیکن اس کے بعد بائی 1936 وہ 320,000 ہو چکی تھی. یعنی انہوں نے اتنی تیزی سے ایکسپینڈ کیا, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جوڈزم میں مشنریز نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ دعوت و تبلیغ کر کے لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہوں, تو ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ جو پاپولیشن جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, ان لوگوں نے باقاعدہ کانٹیکٹ کر کے پیسے دے کے سیٹل کرا کے سیٹلمنٹس بنائی اسرائیل میں, اور پھر انہوں نے کر کے تقریباً 320,000 پہنچا دی تھی. اب اس سے اندازہ لگائی کہ اس کے بعد یہ ایفرٹ کنٹینیو ہوئی تھی. تو 1936 سے لے کے آج تک 2023 آلموسٹ 80-90 سال ہیں, اب وہاں کی جوش پاپولیشن جو ہے 7.1 ملین ہے یہ پورے فلسطین اسرائیل میں. اور جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ تقریباً اس وقت ہے 10 ملین 9.9 ملین اس طرح کر کے. تو تقریباً سمجھیں 2 ملین 3 ملین صرف مسلمان فلسطینی رہ گئے,
اور اس کے علاوہ ساری جو جہاں پہ یہ لوگ اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے، اب سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ اب یہ لوگ میجورٹی میں ہیں اور پھر فلسطینی مائنورٹی میں ہیں. تو اب ان کو مائنورٹی کی طرح تو پہلے بھی ڈیل کیا جاتا تھا. اب ان کے پاس لیگلی اور پولیٹیکلی اب ان کے پاس یہ ریزن آ گیا ہے کہ یہ فلسطین کی لینڈ نہیں ہے اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور اس طرح ان کو دھکیلتے دھکیلتے، اگر آپ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی انٹریکٹیو میپ بنانے کی کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس تیزی سے اور کس صفائی سے جسے کہنا چاہیے اور کس دہشت گردی سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹاتے 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 اب کہاں پر لے آئے. تو بہرحال یہ سب ہوا 1936 میں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1939 میں ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی. ورلڈ وار ٹو کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تفصیل سے کہ جب جرمنی نے جو ہے پولینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد پوری دنیا انوالو ہو گئی. اور پھر وہ اینڈ کہاں پہ ہوا کہ جب امریکہ بھی انوالو، جاپان، چائنا، سبھی لوگ انوالو ہو گئے تھے. اور جب جاپان نے چائنا کے کچھ حصوں پہ قبضے کرنے کی کوشش کی تو امریکہ انوالو ہوا اور امریکہ نے وہاں پہ کچھ بلاکیڈ کی اور پھر جو ہے وہ سینکشنز لگائیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جس کے جواب میں پھر جاپان نے حملہ کیا پرل ہاربر پہ اور ان کا جو نیول بیس تھا اس کو تباہ کر دیا ہوائی میں. پھر اس کے ریٹیلیشن میں امریکہ نے 2 ایٹم بم مارے جاپان کے 2 شہروں میں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جو تباہ برباد ہو گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں سمجھیں ورلڈ وار 2 میں ہم نے دیکھی. اچھا، تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا سارا. تو میں ان سلائڈس کو آگے چلوں گا. پھر میں نے سیکوینشل ٹائم لائن بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی، بلکہ پچھلی 2 کلاسوں میں دکھا دی کہ کس طرح سے انوالومنٹ شروع ہوئی ورلڈ وار 2 میں. جرمنی، پولینڈ، جرمنی اور پولینڈ کی تو لڑائی شروع ہوئی، پھر انگلینڈ جوائن کیا، فرانس، سوویت یونین، اسی آرڈر میں سب نے جوائن کرتے کرتے 14ویں نمبر پہ امریکہ انوالو ہوا، پھر جاپان انوالو ہوا، پھر اسی طرح چلتے چلتے یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں. اچھا، میں ٹائم دیکھ لوں. جی ابھی تھوڑا سا ٹائم اور ہے. تو اب ہم اب دنیا کی دوسری طرف آ جائیے کہ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور میں ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کے لیے ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا. یہ اب ہم دوبارہ سب کانٹیننٹ میں آ گئے. اس کو میں بہت تیزی سے چلوں گا کیونکہ اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم پاکستان موومنٹ پہ تفصیل سے بات کریں گے. 1941 میں برٹش اور رشین فورسز نے ایران کو انویڈ کیا اور رضا شاہ جو وہاں سے وہاں کا جو سمجھے بادشاہ تھا اس کو ہٹا دیا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ساز باز کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا تھا. تو یہ برٹش اور رشیا نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا. 1941 میں مطلب یہ ایک چونکہ جماعت اسلامی بہت پاپولر جماعت ہے پاکستان میں، تو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو ہے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، امپورٹنٹ ایونٹ ہے 1941 میں. آپ سمجھیے پاکستان بننے سے 6 سال پہلے. اور اس کے اندر جو ضابط ہے، جو مسلم بردرہڈ یا اخوان المسلمین اور ساؤتھ ایشین جو کانٹر پارٹس تھے، اس طرح سے جو مختلف سمجھے جو تحریک چل رہی تھی مختلف جگہوں پہ، یہ انہی سے خاص طور سے اخوان المسلمین سے بہت متاثر ہو کے یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی جماعت اسلامی کا قیام کیا. 1945 میں اینڈ آف ورلڈ وار ہو گئی، ورلڈ وار 2 ہو گئی. پھر انڈونیشیا کے اوپر آپ دیکھیے ڈکلیئرز انڈیپینڈنس فرام دا نیدرلینڈس. اب انڈونیشیا کے اوپر دیکھیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ. اب انڈونیشیا کے اوپر نیدرلینڈ کا قبضہ تھا. میں نقشہ دیکھنا چاہتا، ابھی آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں. نیدرلینڈ کا قبضہ تھا. نیدرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، بالکل جرمنی اور یہ یورپ کے اوپر کی طرف، نارتھ کی طرف. اور پھر اس کو جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا کولونائزیشن کی ہوئی تھی. تو پھر انڈونیشیا نے ڈکلیئر کر دی اپنی انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے. پھر لیگ آف عرب اسٹیٹس 1946 میں ان کا ایک میٹنگ ہوتی ہے کائرو میں. یہ بھی ساری بیسیکلی اسرائیل کے ایشوز اور فلسطینیوں کے ایشوز کے اوپر بھی ہوتی ہے. 1946 میں جارڈن، لبنان، سیریا کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے برٹن اور فرانس سے. یعنی کہ سب ابھی انڈر کولونائزیشن یا امپیریلزم ہی تھے 1946 تک. ایک ورلڈ وار ہو گئی، 2 ورلڈ وار ہو گئی، جبکہ ان کی کولونائزیشن شروع ہو گئی تھی سمجھا 19ویں صدی سے.
1947 میں پھر ہمیں پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہو جاتا ہے. برٹش جو ہے ڈیوائڈ کر دیتا ہے سب کانٹیننٹ کو. انڈیا اور پاکستان کو جو ہے ویسٹرن سائڈ میں یہ 4 صوبے ملتے ہیں: سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد. اور پھر دوسری طرف بنگلہ دیش کا وہ ملتا ہے، تو یہ پاکستان ہوتا ہے. باقی چیزیں انڈیا کو دے دی جاتی ہیں. اور پھر کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر مسلم جو میجورٹی پبلک ہوتی ہے پلیبسائٹ کے تھرو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طرح سے جو لاسٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جو وائس رائے تھا، لاسٹ وائس رائے تھا برٹش کا انڈیا میں، تو اس نے پھر کس طرح سے چیزوں کو چینج کیا. اور پھر کشمیر کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں زیادہ تھی. اور یہ بہت بڑا ایشو، اس کو بھی ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. اچھا، اب 1940 سے 1947 میں اگر آپ انڈو پاک کی طرف آئیں تو پھر آپ کو 1941 میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ملے گا، جس میں کانگریس میں گاندھی نے اعلان کیا تھا. پھر ایک جو کرپس مشن تھا، اس نے بھی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی نہیں بلکہ ایک برٹش سے آزادی کی بات کی تھی. پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی، یہ بھی شروع ہوا تھا گاندھی کی طرف سے، کانگریس سے، کہ انڈیا کو چھوڑ دیں. پھر شملہ کانفرنس ہوئی، جس کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ کس طرح سے یہ بانٹا جائے، یعنی کہ جب برٹش چھوڑ کے جائیں گے تو کس طرح سے چیزوں کو بانٹا جائے گا. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی رائے تھی، لیکن وہ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے، مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر ایک کیبنٹ مشن ہوا. پھر یہ کہ ایک اور پلان بنایا گیا جون 3 کا 1947 کا، جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ بیسیکلی دونوں کی الگ الگ ہوگی، اور پھر وہاں سے ڈیسیشن ہوگا. باقی جو ڈیٹیل ڈسکشنز تھے اور تھے. پھر جون 18 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، this was a bill providing independence, was introduced in the House of Commons. تو انڈین کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا، چونکہ وہ پورے انڈیا کے لیے اس وقت تھا، پورے سب کانٹیننٹ کے لیے تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ پورا ایکٹ الگ ہو. لیکن قائد اعظم نے پھر اس کی بھی مخالفت کی. اور پھر جو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، جو کہ پھر کراچی میں جا کے اس کی ٹرانسفر ہوا، جس کے اندر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اور قائد اعظم کی ملاقات ہوئی. ان دونوں نے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی کراچی میں ہوا تھا یہ، اور وہاں پہ پھر ان لوگوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا. پھر یہ کہ یہ بیسیکلی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ قائد اعظم نے جب کراچی پہنچے 7 اگست کو 1947، آپ سمجھے 7 دن پہلے، اور انہوں نے اسے اعلان کیا، اور انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ بھائی کس طرح سے پاکستان بنے گا، اور کیا کیا ایریاز ہوں گے جو پاکستان کو دیے جائیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ میں اس لیے تیزی سے گزارا ہوں کہ اب انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب جو ہے ایک میں آپ لوگوں کو اس میں نقشہ دکھانا چاہ رہا تھا، غالباً اگر ایک سے تھوڑا سا رک جائیں. ہاں، یہ ہے شاید شروع میں، اصل آخر میں آپ لوگوں کو ایک نقشہ دکھانا چاہ رہا ہوں. غالباً یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی میں نے انڈونیشیا کا ذکر کیا، انڈونیشیا کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل چائنا کے اور انڈیا کے آپ سمجھیں ساؤتھ میں ہے، بلکہ ساؤتھ ایسٹ میں ہے. اور جو نیدرلینڈ ہے، جو وہ یہاں پر ہے، سمجھے بھی جو 1 لکھا ہوا ہے یہ. تو یہاں سے ان لوگوں نے اتنے، یعنی کہ یہ انبلیویبل باتیں ہیں کہ کہاں سے یہ لوگ اٹھے. یقیناً یہ لینڈ کے ذریعے تو نہیں آئے ہوں گے، تو یقیناً یہ سی کے ذریعے انہوں نے اپنا راستہ بنا کے گھوم گھام کے یہاں سے آئے، اور یہاں پہ آ کے پھر انڈونیشیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس سے پھر آزادی حاصل کی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ ہے انگلینڈ، یہ ہے برٹش، جو آج کا انگلینڈ یونائٹڈ کنگڈم ہے. یہاں سے آ کے ان لوگوں نے ساؤتھ امریکہ، پورا افریقہ، پورا سب کانٹیننٹ انڈیا کے چاروں طرف ان لوگوں نے یہاں سے آ کے اور کولونائزیشن کی تھی، امپیریلزم کی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ یہاں سے ان کو واپس جانا پڑا تھا. تو جب دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اٹس مائنڈ باگلنگ کہ کیا بات تھی ایسی، کیا طاقت تھی. کیونکہ مسلمانوں کی تو پورے آپ سمجھ لیجئے کہ مڈل ایسٹ اور یہ پورا جو ایشیا تھا، اس کے اوپر مسلمانوں کے خلافت کے دوران قبضے تھے. تو کیا ایسا ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ممالک اتنے پاورفل ہو گئے کہ انہوں نے پھر پوری دنیا کے اوپر کولونائز کر دی، پوری دنیا کو.
یہ بھی ایک سوال ہے جس کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن کے ذریعے کبھی آگے بڑھائیں گے بات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر کوئی مزید چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ بتائیے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.